السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک. الحمدللہ خیریت سے. اچھا ہم لوگ لیکچر نمبر 8 سر کا پڑھے تھے، ٹھیک ہے، جس میں ہم لوگ وسعت کے بارے میں ڈیٹیلز جان رہے تھے. صحیح ہے، تو وہ ہم وہاں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. پہلے نا ایک تھوڑی سی میں نے کہا ایک ڈفرینٹ سی چیز بھی ہم لوگ کر لیں کہ جیسے ہوتا ہے نا عربک میں بہت ساری چیزیں، جیسے کہ جو ہمارے ہفتے کے دنوں کے نام ہے نا، پیر، منگل، بدھ، تو ان کے جیسے نام ہم لوگ اس کو عربک میں لرن کریں کہ عربی میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ چلائیں گے تاکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آپ لوگ پہ لوڈ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا بہت تو ہم لوگ کو ساتھ ساتھ میں خیال سے کرنا چاہیے. تو آج جو ہم کریں گے نا، آج ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں 1 سے 10 تک. بس تھوڑا سا ٹائم دیں گے شروع میں جس میں ہم تھوڑی سی کاؤنٹنگ لرن کریں گے، پھر سر کے لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے. تو میں اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو شیئر کرتی ہوں، مجھے 1 منٹ دیتے ہیں. اس کو نا ویڈیو کو میں 3 دفعہ پلے کروں گی، بالکل چھوٹی سی ویڈیو ہے تاکہ پھر ہمیں نا یاد ہو جائے، اور کوشش کریں ساتھ ساتھ یاد کریں، ٹھیک ہے. Arabic numbers and symbols from 1 to 10. 0 صفر. 1 واحد. 2 اثنان. 3 ثلاثة. 4 أربعة. 5 خمسة. 6 ستة. 7 سبعة. 8 ثمانية. 9 تسعة. 10 عشرة. Arabic. ایک منٹ ذرا پلیز سب لوگ میوٹ کر لیا کریں اپنے آپ کو نا. Arabic numbers and symbols from 1 to 10. 0 صفر. 1 واحد. 2 اثنان. 3 ثلاثة. 4 أربعة. 5 خمسة. 6 ستة. 7 سبعة. 8 ثمانية. 9 تسعة. 10 عشرة. صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. Arabic. ٹھیک ہے، اور لاسٹ ٹائم میں اس کو پلے کر رہی ہوں، پھر اس کو انشاءاللہ کل بھی پلے کر دوں گی تھوڑا سا تاکہ نا ہم لوگ کو اس طرح سے یاد ہو جائے، ٹھیک ہے. واحد سے اسٹارٹ کرتے ہیں، جیسے جیسے بول رہی ہیں آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ نا ریپیٹ کریں میوٹ پر ہی رہ کے. Numbers and symbols from 1 to 10. 0 صفر. 1 واحد. 2 اثنان. 3 ثلاثة. 4 أربعة. 5 خمسة. 6 ستة. 7 سبعة. 8 ثمانية. 9 تسعة. 10 عشرة. صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. کیسا مزہ ہے نا. چلے اب نا ایک ایک کر کے سب سے نمبرز پوچھ لیتی ہوں، پھر ہم اپنے لیسن پہ موو آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سسٹر عالیہ 1 نہیں 1 نہیں 0 سے اسٹارٹ کرتے ہیں جی. سسٹر عالیہ شمس 0. باقی سب لوگ میوٹ پہ رکھیے گا، ٹھیک ہے. اچھا سسٹر عالیہ آپ انمیوٹ ابھی نہیں کر سکتی میرے حال سے. چلیے صفر ٹھیک ہے. 0 صفر ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ 1. واحد. سسٹر تسنیم 2. اثنان.
دوبارہ بولیے گا. اسنان. اسنان. اچھا سسٹر فضا 3. ثلاثة. تھوڑا سا مائک کے قریب آپ لوگ آ کے بولیں تاکہ نا آواز کلیئر ہو. ایک دفعہ اور بولیے گا سسٹر فضا. ثلاثة. اوکے. سسٹر اقرا 4. أربع. دوبارہ بولیں. أربع. اربعہ. ٹھیک ہے آخر میں بولتا آ رہی ہے صحیح. اربعہ. اچھا پھر مائرہ 5. خمسة. خمسہ. مبشرہ 6. ستة. ستہ. اوکے. رمیسہ 7. 7 نہیں یاد. کوئی اور ایک سیکنڈ میں نام لیتی ہوں سب ایک ساتھ مت بولیے گا پلیز. سسٹر سعدیہ نمبر 7. سبعہ. سبعہ. ٹھیک ہے سسٹر رمیسہ اب آپ بولیں 7 نمبر. سبعہ. سبعہ. ٹھیک ہے نا سین با عین پھر بولتا سبعہ. اب نمبر 8 سب کی باری آ گئی نا ایک دفعہ. ٹھیک ہے سسٹر عالیہ نمبر 8. اچھا کوئی اور بتائے نمبر 8 کون بتائے گا. ثمانیہ. صحیح ہے صحیح پرفیکٹ. ثمانیہ. ٹھیک ہے. اچھا سسٹر فرحین 9. تسعہ. 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 سین صحیح بول رہی ہیں بس سین اور شین کا وہ آ گیا. ٹھیک ہے تسعہ. تا سین اور پھر عین اور بولتا تسعہ. اچھا اب سسٹر تسنیم نمبر 10. عشرہ. عشرہ. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے شروع سے لے کے آخر تک کون ایک دفعہ پڑھے گا اچھی طرح سے. میں پڑھوں. سسٹر ایک منٹ رک جائیں. ہاں سسٹر سائمہ آپ پڑھیے. واحد. اثنان. ثلاثہ. اربع. خمسہ. ستہ. سبعہ. ثمانیہ. ستۃ. عشرہ. ٹھیک ہے تسعہ عشرہ. صحیح ہے بالکل صحیح. سسٹر مبشرہ ایک دفعہ آپ اور پڑھ لیں بس لاسٹ. صفر. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. ماشاء اللہ زبردست. ٹھیک ہے چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم لوگ وسعت کا ٹاپک کر رہے تھے. ٹھیک ہے ابھی ڈیٹیل ریکیپ نہیں دیتی میں شارٹ ریکیپ دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے تاکہ تھوڑی سی چیزیں ریکال ہو جائیں کیونکہ 2 دنوں کے بعد خالی خالی نہ ہوگی اب دماغ. ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں چیزوں کو پھر اس کے بعد سر کا لیکچر نا کنٹینیو کرتی ہوں. سب لوگ پلیز میوٹ کر لیجیے گا تاکہ کوئی ڈسٹربنس بیچ میں نہ ہو. اچھا وسعت کا ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے پہلے جنس پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے ہمیں جب بھی ہمارے سامنے اسم آئے گا تو ہم نے اس کی جنس دیکھنی ہے. ہم نے پھر اس کا عدد دیکھنا ہے. یہ سب ماشاءاللہ ہمیں کلیئر ہو گیا تھا. پھر ہمیں اس کا وسعت دیکھنا ہے. ٹھیک ہے اس کی وسعت یعنی کہ وہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے. صحیح ہے. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم سارے اسم کو نکرہ کنسیڈر کریں گے جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے تو ہمیں معرفہ کی بتائی گئی تھی کہ ساری اقسام کون کون سی ہوتی ہیں. ان کسی بھی کیٹیگری میں اگر بیٹھ رہا ہے اسم تو معرفہ ہے, نہیں بیٹھ رہا تو نکرہ ہے. ٹھیک ہے اور ٹوٹل 7 کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں سے ہم نے 5 ابھی پڑھیں گے, 2 ہم لیٹر آن سر جب پڑھائیں گے تب پڑھیں گے. معرفہ کی پہلی قسم ہوتی ہے علم جس میں نام ہوتا ہے, کوئی پراپر ناؤن ہوتا ہے کسی چیز کا, جگہ کا, ٹھیک ہے نا, یا انسان کا کوئی بھی نام پراپر جسے کہتے ہیں نا وہ ہوگا. فار ایگزامپل لڑکا ہے تو نکرہ ہو گیا, زید ہے تو خاص ہو گیا نا نام, تو اب زید معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2 اس میں ضمیر ہے. اس میں ضمیر ہوتے ہیں پرسنل پروناؤن یعنی تم, میں, تمہارا, ہمارا, یہ سب جتنے اس میں ضمیر ہے نا اردو میں اور عربک میں انا, انتا, ہوا, یہ سر نے مثالیں دی تھی تو یہ بھی معرفہ ہیں. ٹھیک ہے یہ بھی معرفہ ہی کی قسم ہے. پھر اسم و اشارہ تھا یعنی اشارہ جب ہم کرتے ہیں یہ یا وہ سب یا یہ سب اس طرح نا, جس کے لیے عربک میں تھا ہاذا, ذالکا, اولائکا, یہ سب اسم و اشارہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ بھی جب آئیں گے تو ہم نے ان ورڈز کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے, معرفہ کی کیٹیگری میں, کہ یہ اسم ہے اور اسم میں ان کی وسعت کیا ہے, معرفہ ہے. اچھا نمبر 4 اس میں موصول ہم نے پڑھا تھا یعنی کہ جو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جملوں کو نا, جو کا میننگ دے رہے ہوتے ہیں یا جس کا میننگ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے عربک میں سر نے بتایا تھا الذی, الذین. ٹھیک ہے سر نے کہا تھا نا یہ وہ طالب علم ہے جو اچھا پڑھتا ہے. ٹھیک ہے تو جو کا ورڈ بیچ میں آ گیا نا تو عربک میں یہ ورڈ ہوگا الذی
اور جو ہے الذی ہوگا اور یہ معرفہ ہی کی قسم ہے تو الذی کو ہم بولیں گے کہ یہ اس کی وسعت کیا ہے. الذی پہلی بات تو یہ کہ اسم ہے اور اس کی وسعت کیا ہے, اس کی وسعت یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, 4 کیٹیگریز ہو گئی نا, علم, اسم ضمیر, اسم اشارہ, اسم موصول. اب نمبر 5 معرف باللام تھا, اس میں بہت ساری ڈیٹیلز تھیں. ٹھیک ہے نا, تو سب سے زیادہ مین کیا ہے کہ اس میں الف لام لگاتے ہیں کسی بھی ورڈ پہ تو وہ جو ہے نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. جیسے کتاب سے ہو گیا الکتاب, مسجد سے ہو گیا المسجد. ٹھیک ہے, اس طرح الف لام لگایا. اس لام کا نام کیا ہے؟ اس لام کا نام ہے لام تعریف. ٹھیک ہے, تعریف ہم کرتے ہیں نا کسی کی, جیسے وہی والا ورڈ ہے یہ تعریف, لام تعریف. اور الف جو ہم زبر والا لگا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی زبر والے الف ہے تو ہم اس کو الف بولیں گے ہی نہیں, ہم کہیں گے یہ حمزہ ہے. تو اس کا سر نے نام بتایا تھا حمزہ وصل. اب حمزۃ الوصل بھی کہتے ہیں یا حمزہ وصل کہتے ہیں, جو جیسے بھی آپ لوگ کہنا چاہیں. ٹھیک ہے, تو حمزہ وصل اس کا نام ہے, حمزہ وصل, سوری میں وصل کیوں کہہ رہی ہوں, واو کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, حمزہ وصل یا پھر حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے, اور لام کا نام ہے لام تعریف. اور سر نے بتایا تھا کہ اب ال جب ہم لگا رہے ہیں تو ہم لام کو سائلنٹ رکھیں گے یا لام کو پڑھیں گے. تو سر نے ایک جملہ بتایا تھا, حق کا خوف عجب غم ہے. جب یہ جملہ, اس جملے میں جتنے بھی حروف ہے نا, جب کوئی بھی ورڈ اس سے شروع ہو رہا ہوگا, صحیح ہے, تو پھر ہم لام کو پڑھیں گے. جیسے حق کا خوف میں ہے, سوری ہا آ رہا ہے تو الحق ہم بولتے ہیں نا, تو ہم ال میں لام کو پڑھیں گے. صحیح ہے, لیکن اگر, اور پھر یہ سارے کیا ہیں, حق کا خوف عجب غم میں جتنے حروف آ رہے ہیں ان کا نام کیا ہے, حروف قمری. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر جو حروف بد, یہ 14 ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ 28 ہے نا ٹوٹل حروف الہجا, تو 14 یہ ہو گئے, تو جو بچے وہ 14 ہیں وہ کہلاتے ہیں حروف شمسی. اور اس میں جو ہے ہم لوگ لام کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ اگلے لیٹر پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو شد کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے شین ہے تو الشمس, لام ہو گیا اس میں, سوری لام ہو گیا اس میں سائلنٹ, اور الشمس ہم نے اس طرح سے لام کو اسکپ کر کے پڑھ لیا. یہ حروف شمسی ہے, یہ بھی 14 ہیں. اور ال کا میننگ سر نے بتایا تھا کہ ال کے معنی 2 موٹے میننگ, جس کے جو میجر میننگز ہوتے ہیں نا وہ, ورنہ تو آپ کو پتا ہے عربک میں تو ہر چیز کے اتنے سارے میننگ نکل رہے ہوتے ہیں کہ وہ جتنا آپ ڈیپتھ میں گھستے چلے جائیں وہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی ہمارے نا. تو مین جو سر نے میننگ بتائے تھے, ایک تو ال کا میننگ ہے د. ٹھیک ہے, د کے میننگ میں آتا ہے یعنی کوئی خاص بک. صحیح ہے, کتاب میں کہوں گی تو مطلب کوئی بھی کتاب, میں نے الکتاب کہا تو مطلب کوئی پرٹیکولر بک کی میں بات کر رہی ہوں. صحیح ہے, وہ جب ہم کانٹیکسٹ پڑھ رہے ہوں گے, پیراگراف پڑھ رہے ہوں گے یا آیت پڑھ رہے ہوں گے, ہمیں سمجھ آ جائے گا ال لگ رہا ہے تو کس کی بات ہو رہی ہے, کس خاص چیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ ال کا سر نے بتایا تھا کہ مطلب اس کے اندر یہ میننگ آ جاتا ہے کہ پورا کا تمام کا میننگ بھی آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, جیسے کہ الحمد سر نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں نا الحمدللہ کا تمام تعریف, تو تمام کے لیے الحمد میں تو ہمیں تمام کے لیے تو کوئی ورڈ نہیں دکھ رہا, تو وہ ال ہے بیسیکلی, جو ال کے 2 لیٹرز آ رہے ہیں نا, الف اور حمزہ اور لام, تو یہ جو ہے یہ تمام کا میننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی گیس مین تو یہ باتیں تھیں. اب ہم لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں, پھر پریکٹس بھی کریں گے, بہت ساری چیزیں کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کے کانسیپٹ اور کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. میں ویڈیو شیئر کرتی ہوں, مجھے 1 منٹ دیجیے گا. ہاں, ہم نے کل یہ ویڈیو کی تھی نا, ہم نے اسٹاپ کی کل نہیں, فرائیڈے کو, جو زید کی بات ہو رہی تھی کہ زید پہ ال لگے گا کہ نہیں, تو میں وہاں سے پلے کر رہی ہوں اسے. عبداللہ آپ سے سوال یہ ہے کہ معرفہ بنانا آ گیا نا, بنا لو گے نا, شاباش, لفظ دوں, پکی بات, شاباش. اور آپ کو شمسی قمری بھی پتہ چل گیا, صحیح ہے نا, حق کا ہو جب ہمیں قمری ہے اور باقی شمسی ہے, ایسے ہے نا. چلو شاباش, بتاؤ پھر. ہاں جی, کیا لکھا ہے میں نے؟ ہاں, شاباش. بناؤ. اچھا, حق کا ہو جب ہم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زا پہ شد آئے گی, ہے نا. ہاں, تو پڑھو الزید. ٹھیک, عبد الرحمان ٹھیک بولا ہے, اس نے ٹھیک بولا ہے. اچھا حسن, پہلے میں پوچھ لوں. جی حسن, شاباش. آپ کے خیال میں ان بچوں نے صحیح کیا کام؟ زید, اس کو انہوں نے الف لام لگایا اور بولا الزید, الزید نہیں بولا, ٹھیک بولا انہوں نے, ٹھیک بولا نا. ہاں جی زہیب, صحیح بولا, صحیح بولا, ویری گڈ. ہاں جی, نہیں صحیح بولا, کیوں؟
ماشاء اللہ. ال کس میں لگاتے ہیں بیٹا؟ ال کس میں لگاتے ہیں؟ کس میں لگاتے ہیں حسن؟ کس میں لگاتے ہیں ال؟ ال ہم کیوں لگاتے ہیں؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو معرفہ ہے آپ اسے معرفہ بنا رہے ہیں. آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ آپ ذہین لوگ ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ فیصل آباد میں دیکھیں, آپ کو ملے گا المکہ ٹریولز, ملتا ہے نا. مکہ تو پہلے ہی معرفہ تھا یار. کسی معرفہ پہ آپ ال نہیں لگا سکتے, آپ نہیں لگا سکتے. اگر اہل زبان لگا دے, عرب لگا دے تو وہ لگا سکتا ہے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ استاد نے کلاس میں پوچھا کہ شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے؟ تو ایک بچے نے بڑا پیار جواب دیا. اس نے کہا کہ سر شیر جنگل کا بادشاہ ہے, انڈے دے یا بچے دے. ٹھیک. تو جو زبان دان ہوتا ہے نا, زبان بولنے والا, وہ زبان کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بادشاہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں نا. تو عرب کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں عرب نے اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیا ہے نا, تو ہم نے اس کا وہ ال والا معرفہ بھی قبول کرنا ہے. اور عرب نے لگایا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں الفاظ کہ الحسن والحسین. ٹھیک ہے, یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ عرب نے ال لگایا ہوا ہے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ہوا ہے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ہوا ہے, العباس کہتے ہیں وہ. تو عرب لگا دے اوکے, پاکستان کے ساتھ وہ لگاتا ہے الپاکستان. اوکے جی, الپاکستان, الشام. اوکے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے زبان دان پہ. آپ نے نہیں المکہ بنا دینا. جہاں عرب نہیں لگاتا وہاں آپ نے نہیں لگانا. جہاں عرب اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیتا ہے تو آپ نے اس کا وہ ال قبول کر لینا ہے. یہ ایک اہم پوائنٹ تھا, یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. اب جیسے نام ہے صالح, صالح علیہ السلام کا نام ہے صالح, تو وہاں قرآن میں آپ کو کہیں بھی الصالح نہیں ملے گا, وہ نام صالح ہی ملے گا. اوکے, ہاں اگر صالح صفت کے طور پہ لے رہے ہیں تو آپ الصالح کر سکتے ہیں. جمیل نام ہے کسی کا تو آپ اس پہ ال نہیں لگائیں گے کہ الجمیل, الجمیل سویٹس. ٹھیک ہے, ہمارے لگا لیں گے. لیکن ہاں جمیل اگر خوبصورت کے معنی میں ہے تو اس پہ آپ ال لگا سکتے ہیں, صفت کے معنی میں لگ سکتا ہے. ہاں رحمان جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رحمان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے رحمان کے بارے میں کہ صرف اللہ کا نام ہی ہے. صحیح ہے, اللہ کے نام ہے اور اس پہ الرحمان لگا ہوا ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا, اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کے ساتھ ال لگا دینا تو وہ اللہ کا نام بن جاتا ہے. ال والے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں نا, اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اللہ, باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں. الوہاب, الستار, الجبار, القہار, ٹھیک ہے, المؤمن, یہ سارے صفاتی نام ہیں. تو صفات کے ساتھ ال لگا دیا جائے تو نام بھی وہ بن جاتا ہے. اوکے جی, وہ اللہ کے ساتھ مطلب یہ خاص چیز ہے. باقی اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. تو الحمدللہ جی ہم نے 3 چیزیں اسم کے بارے میں پڑھ لی ہیں. کل چوتھی پڑھ کے آپ اس قابل ہوں گے کہ منڈے کو جب آئیں گے نا تو آپ جملہ بنا رہے ہوں گے عربی میں, اور جملہ بھی صحیح بنا رہے ہوں گے. بنا تو دیں گے آپ, ٹھیک ہے. ایک ہے صحیح بنانا جی, نہیں تعریف ہی کرتا ہوں جی, ماشاءاللہ آپ تعریف ہی کرنی ہے میں نے آپ کی. کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ وہ ایک شخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب
آپ کہہ رہے تھے کہ جی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ہاں. کہتے میں نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو میں پڑھی تو ہوگی. تو بات وہی ہے, آپ ماشاءاللہ بنا لیتے ہیں, اب وہ بنا یا نہیں بنا یہ پھر مولوی صاحب ہی بتائیں گے آپ کو کہ صحیح بنا یا نہیں بنا. تو میں آخری 2 منٹ میں تیزی سے ریوائز کر دوں کہ ہم نے 3 چیزیں کیا پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کل ہم نے اسم کی فنیشنگ کرنی ہے. کل ہم نے اسم کو فنش کرنا ہے. صحیح. اسم عربی زبان میں نام ہو سکتا ہے کسی شخص کا, کسی چیز کا, کسی جگہ کا, کسی کام کا. اسم میں ضمیر بھی شامل ہے, چاہے وہ شخصی ہو, پرسنل ہو, چاہے اشارہ کرنے والی ہو, چاہے ریلیٹو ہو. اس میں ایڈجیکٹیوز بھی آ سکتے ہیں, سمپل ایڈجیکٹیوز بھی آ سکتے ہیں, کلرز والے بھی آ سکتے ہیں, کمپیریٹیو سپرلیٹو والے بھی آ سکتے ہیں, اور دوسرے بھی آ سکتے ہیں جو ہم نے دیکھے. اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 چیزیں اچھی طرح جاننی ضروری ہیں, جن میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں. جنس, عدد, وسعت. جنس کا مطلب ہے عربی زبان میں استعمال جو بھی اسم ہو رہا ہوگا وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث, یا پھر اس کا استعمال مذکر یا مؤنث کے طور پر ہو رہا ہوگا. آپ نے اسم کو فوکس کرنا ہے مؤنث پہچاننے پہ, مؤنث پروف کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر مؤنث پروف ہو جاتا ہے تو مؤنث ہے, ورنہ مذکر. اسم عدد کے اعتبار سے یا واحد ہوتا ہے, یا مثنی ہوتا ہے, یا جمع ہوتا ہے. 1 کے لیے واحد, مثنی 2 کے لیے, اور 2 زائد کے لیے جمع. مثنی بنانے کے لیے آپ کو آنی اور عینی کی آوازیں نکالنی پڑتی ہیں. کلم, کلمانی, کلمینی. جنہ, جنتانی, جنتینی. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے, مکسر اور سالم. مکسر وداؤٹ فارمولا, کوئی فارمولا نہیں ہے, وہ یاد ہی کرنی پڑنی ہے آپ کو. سالم کا فارمولا ہوتا ہے, لیکن سالم مذکر کی الگ فارمولے سے بنتی ہے, مؤنث کی الگ فارمولے سے بنتی ہے. مذکر کی بنتی ہے 2 آوازوں کے ساتھ, اونا اینا, اور یہ صفات کی ہی بنتی ہے زیادہ تر. صالح, صالحون, صالحین. مسلم, مسلمون, مسلمین. منافق, منافقون, منافقین. اور مؤنث میں سمپل فارمولا ہے کہ مؤنث چاہے صفت ہو, چاہے گولتا والا لفظ ہو, گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا لگانے سے جمع سالم مؤنث بن جاتی ہے. طالبات, مسلمات, مومنات. آپ خوبصورت آیات قرآن مجید کی دیکھ سکتے ہیں, ان المسلمین والمسلمات, والمؤمنین والمؤمنات, والقانتین والقانتات, والصابرین والصابرات. تو آپ کو بڑا خوبصورت کمبینیشن جمع سالم مذکر مؤنث کا ملتا ہے. اوکے جی. اسم کی تیسری اہم بات اسم کا معرفہ نکرہ ہونا ہے. اگر آپ معرفہ نکرہ نہیں پہچانتے نا تو آپ جملہ صحیح نہیں بنا سکیں گے. ٹھیک ہے, صحیح نہیں ہوگا, بنا تو سکیں گے آپ ماشاءاللہ, پھر میں تعریف کر دوں آپ کی, بنا تو لیں گے آپ, لیکن صحیح نہیں بنے گا, کیونکہ شرط ہوگی کہ جملہ بنانے کے لیے پہلا لفظ معرفہ ہونا چاہیے. یہ جملہ بنانے کی شرط ہوگی. اگر آپ کو معرفہ نکرہ نہیں آتا تو آپ کیسے جملہ بنائیں گے؟ اوکے جی, ٹھیک ہے نا. پھر وہی ہوگا جو عبداللہ نے کیا آج. صحیح. تو اس لیے معرفہ کی 5 اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں: علم, ضمیر, اشارہ, موصول, اور الف لام والا معرفہ. اوکے جی. صرف اگر اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیں تو کافی ہے, اس سے زیادہ ذہن کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں. ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا, کنفیوز ہوں گے. میری کتاب کا اگلا لیسن کبھی کوئی پڑھ کے نہ آئے, اگلا لیسن کوئی نہ پڑھے. جو پڑھ لیا ہے وہ پڑھ لے, لیکن اگلا پڑھ کے کبھی نہ آئے, ورنہ کتاب میری ہی ہے, فائدہ آپ کو بالکل نہیں ہونا. ٹھیک. تو یہ خاص طور پر, عام طور پہ ٹیچر کہتا ہے نا اگلا سبق پڑھ کے آنا, لیکن اس کلاس میں ٹیچر یہی آپ کو کہے گا کہ اگلا سبق بالکل نہیں پڑھنا, آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے, پچھلا پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تعالی کل اسم کی فنیشنگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے, اب میں نا کچھ آپ کے سامنے ورڈز شیئر کرتی ہوں اور پھر آپ لوگ بتائیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ.
इसको छुपाने की कोशिश करती हूँ तो छुप जाए। ठीक है ना, रीडेबल है ना ये, सही है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सिस्टर तस्नीम आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि नकेरा और मारिफा अलग कीजिए, ठीक है, और अगर मारिफा है तो फिर आपने उसकी किस्म भी बतानी है, सही है। चलिए सिस्टर तस्नीम आप करें, ऐसा करें, हम लोग कितने हैं, दो दो करते हैं सब लोग, ठीक है। फर्स्ट टू करिए आप। जी, फर्स्ट टू जामिया, ये इसमें नकरा है, ये इसमें इसमें नकरा है एक, जामिया। ठीक है। जी, अच्छा अगर ये इसमें नकरा है और अगर मैं इसको मारिफा बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? अल जामिया। अल जामिया, ठीक है। आपने लाम को साइलेंट क्यों नहीं किया? देखिए वो हक का खौफ अजब गम है, क्योंकि हक का खौफ अजब गम है, ठीक है। अजब गम अच्छा है। एक बात सुनिएगा, ये मुझसे किसी पार्टिसिपेंट ने कहा था कि सिस्टर तस्लीम आप भी इसका आंसर दें कि अत्तवाब है, ठीक है। जी जी, अब अत्तवाब में वाव तो आ रहा है, तो अभी हमने कहा हक का खौफ अजब गम है में तो वाव है, तो फिर अत्तवाब में हम क्यों ता, नहीं लाम को साइलेंट क्यों कर रहे हैं? ता नहीं है, ता से शुरू हो रहा है हम्म ना, तो ता, शुरू, अलिफ लाम बिल्कुल से ता। एग्जैक्टली, ठीक है। शुरू वाला लेटर सब लोग ये ध्यान में जी रखें जी कि शुरू वाला लेटर देखना है कि वो वर्ड शुरू किस लेटर से हो रहा है, ठीक है। तो ता हक जी। का खौफ अजब गम में नहीं है, इसलिए हमने लाम को सिस्टर एक साइलेंट दफा करके फिर से, डायरेक्ट। एक्सक्यूज मी, एक दफा फिर से ये बता दें। अच्छा शमसी कमरी, इसमें ये है कि देखिए हक का खौफ अजब गम है एक जुमला है जिसको हमने याद करना है, ठीक है। और इसके फिर हमारे सामने जब भी कोई वर्ड आएगा ना उसका हम पहला लेटर देखेंगे कि क्या है, सही है। अब देखें यहाँ पे हम पहला लेटर देख रहे हैं जीम है, सबसे नंबर 1 जो वर्ड है, ठीक है। अब ये आप देखिए हक का, सिस्टर फिजा आप ही बताइए, हक का खौफ अजब गम है जो जुमला है इसमें जीम आ रहा है कहीं पे? नहीं, इसमें हक का खौफ अजब गम है। सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? अजब में अब आप हाँ मेरी हाँ आ जी रही, आ अब रही है, आवाज आ रही, ठीक है ठीक जी जी आ है। रही है। हक का खौफ अजब गम है, इस जुमले में कहीं पे जीम लेटर आ रहा है? हाँ जी अजब, ठीक है ना, अजब में जीम आ रहा है, तो अब जीम आ गया ना, इस जुमले के लेटर्स से अगर कोई भी वर्ड शुरू हो रहा हो ना तो फिर आपने उसमें लाम को पढ़ना है अल करके, अल जामिया, ठीक है। जी लेकिन अगर जुमले इन के इस अंदर अगर जुमले आता है तो। इस जुमले में हक का खौफ अजब गम है में, ठीक है, इसके स्टार्टिंग में जैसे यानी इसके सारे आपने लेटर्स पकड़ने हैं, और आप देखेंगे अगला वर्ड जो जामिया है ना इसमें जीम से स्टार्ट हो रहा है ना ये, और वो हक का खौफ अजब गम में वो लेटर आ रहा है, तो फिर आपने अल के अल को जो है पढ़ना है, मतलब लाम को पढ़ना है, अल में जो लाम आ रहा है ना। और अगर इस जुमले में वो लेटर नहीं आ रहा है जिससे स्टार्ट हो रहा है अगला वर्ड, तो फिर आपने लाम को स्किप करके अगले लेटर पे चले जाना है। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सिस्टर फिजा, आप फिर नोट करिएगा तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें, सही है। नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे अलग से बता दूंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे अलग से इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, सही है। चलिए सिस्टर तस्नीम आप मैं जामिया बता, को जी, आपने कहा कि अल जामिया आपने पढ़ा अल क्योंकि हक्का जामिया। खौफ अजब लम्हे के जुमले में आ रहा है, ठीक है। जी, नेक्स्ट पर आ जाए। नेक्स्ट है अल्लज़ीना, ये इसमें मारफा है, इसमें मारफा की, इसमें मौसूल किस्म, इसमें जो मारफा है, जिस इसमें अल्लज़ीना, मौसूल, अल्लज़ी, इसमें ठीक है। मौसूल है। बाकी लोग अग्री कर रहे हैं सिस्टर तस्नीम के आंसर से या कोई डिसएग्री कर रहा है? चलिए सही। सिस्टर सादिया अब आप अगले दो कर लें। अच्छा आगे हम वो थोड़ा सा ना सब आप लोग लोग, अपने माइक के ना करीब आ जाएं ताकि ना आवाज जरा क्लियर, लाउड एंड क्लियर आए। हम वो सब लोग, अ, ये जो है ये इसमें इशारा है क्योंकि इसमें वो सब की तरफ इशारा है, मतलब लोगों की तरफ। तो ये क्या है? ये है मारफा लेकिन उसकी किस्म है इशारा। अच्छा ये जो हम है ना ये जमीर है, हम जमायर का चार्ट आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब लोगों की तरफ इशारा हो रहा होता है ना, वो सब लोग, वो से ना हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये तो इशारा लग रहा है ना, हम पॉइंट कर रहे हैं, तो ये ना कहीं कहीं इसमें जमीर और इसमें इशारा ना एक जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन जब उन लोगों की सबकी बात हो रही है ना तो फिर आपने इसको जमीर पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो अच्छा ये हम जो है ना ये बेसिकली इसमें जमीर की कैटेगरी में आएगा, सही है। ठीक ये है। करते करते समझ आ जाएगा आपको कि कहाँ पे इशारा यूज करना है, कहाँ पे जमीर यूज करना है, सही है। तो हम जो है ना ये जमीर है, वो सब लोग। चलिए अब नेक्स्ट बताइए। और उमर, ये नाम वाला है उमर।
ये क्या लिखा है, अलम है, अलम, हाँ नाम वाला अलम है, बिल्कुल ये तो लिखा हुआ है उन्होंने, अलम है मतलब किसी खास नाम के लिए, ये इसम ठीक मार्फ है। ठीक है, सही है, मार्फा है। अच्छा, अब आप ना ये इन दोनों को मार्फा कैसे बनाएंगी, हुम और उमर को? अल लगाएंगे शुरू में? नहीं, क्योंकि उम्र तो ऑलरेडी मार्फा ही है, इसलिए अल नहीं ठीक, लगाएंगे। और हुम में अल लगा सकते हैं? अल्लाह, कोई और बताएगा? वो भी मार्फा है। हाँ एग्जैक्टली, हुम में हम अल नहीं लगाएंगे क्योंकि हुम भी अभी आपने बताया ना कि मार्फा है, तो मार्फा में तो हमने अल लगाना ही नहीं है ना, सही है? जी सिर्फ साथ में, ठीक है, तो अल नहीं लगेगा, ये जी जो जी। ऑलरेडी मार्फा है, अल हमने सिर्फ और सिर्फ नकिरा पे डालना है, ठीक है? चलिए सिस्टर टोमेसा, आप करिए अगले 5 और 6। एक डिस्टरबेंस आ रही है, सिस्टर फरीना आपकी तरफ से आ रही है, पता नहीं या किसी और का माइक ऑन है, आवाज अच्छा कोई साउंड सी आ रही है बैकग्राउंड में। अच्छा, बाकी सब लोग जरा म्यूट करिएगा, सिस्टर टोमेसा सिर्फ आप म्यूट करें। जी अभी भी आ रही है ठीक डिस्टरबेंस है, या सही हो गया? अब ठीक हो गया। चलिए सही है, ठीक ठीक है। है जी। सिस्टर टोमेसा आप 5 और 6 करिए। नंबर 5 उस्ताद। उस्ताद इसमें नखरा है, इसमें नखरा है, सही है। ठीक है। नंबर 5 है अदर, अदर्स, अदरसू ना, हाँ हम्म, अदरसू, इसमें मार्फा है, इसमें मार्फा की 5वीं अक़साम है, मुर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाह, वो परफेक्ट, माशाल्लाह, नकरा बिल्कुल था, सही। वो इसमें नकरा था, लेकिन अल लगाने के बाद वो इसमें मार्फा हो चुका। ठीक है ठीक है, अभी लेकिन ये नखरा है इस हालत में, सही है, ठीक है। सिस्टर जी। मुबश्शा आप करिए अगले 7 और 8। 7 जो है अल जन्ना, जन्नत, अल अल जन्ना जो है वो मुअर्रफ बिल लाम के साथ हो जाता है। इसमें मार्फा की 5th जो किस्म जो सर ने बताई है। सही है। और नंबर 8 जो है नहनो, हम, ये ज़मीर की तरफ, इस मार्फा है, और ज़मीर इसकी किस्म में ज़मीर में आता है, ज़माइर में। माशाल्लाह, परफेक्ट। सिस्टर मायरा 9 10। मायरा, कलम, कलम वलद, ये अच्छा इसमें नकरा है। इसको छोड़ दें, ये वाला जो है ना, ये आगे की 6 और 7 कैटेगरी है, इसको स्किप कर जाएं, आप 10th 11th करें, ऐसा करें। अच्छा, उस्मान, ये इसमें मार्फा है क्योंकि ये नाम है और ये इसकी फर्स्ट कैटेगरी है, अलम। और नंबर 10 करिएगा इससे पहले। और नंबर 10 जालिका, ये इसमें इशारा है, ये भी मार्फा है। परफेक्ट, सही है, माशाल्लाह। चले नेक्स्ट सिस्टर इकरा 12 13। बाप जो है वो नकरा है, और बैत भी। बाब नकरा है, और बैत क्या है? वो भी नकरा ही है। वो भी नकरा है, बिल्कुल सही है। चलिए सिस्टर फिजा आप करिए 14, नहीं 14 नहीं करिएगा, 15 और 16 करें। रुमान है, रुमान, रुमान, अनार को जी, ये इसम मारफा है। इससे और मार्फा है, चलिए जी, इसको देखते हैं, ठीक है। और 16 ये भी इसम मारफा है। इसमें मार्फा है, और दोनों को आप कौन सी मार्फा की कैटेगरी में रख रही हैं? कैटेगरी का नहीं पता, हम्म, कैटेगरी का नहीं पता। कोई और बताएगा? रोमान और हुलू, ये जो हुलू कहते हैं ना इसको, इसके बारे में कौन जानता है जरा डिटेल्स में? मिस्टर मुबश्शिर आपने रेज हैंड किया, आप बताइए। ये दोनों नकरा हैं। दोनों नकरा है, ठीक है, सही है, बिल्कुल ये नकरा ही होना चाहिए, रुमानुन भी ना, सही है, क्योंकि अनार की फिर फर्दर कैटेगरीज होती है ना, तब मेरे ख्याल से मार्फा होगा, हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, इन्होंने भी नकरा की कैटेगरी में रखा है, ठीक है, क्योंकि अनार की भी फिर फर्दर स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है ना, सही है। तो और हलूब जो है वो भी मीठा, ये सिफ्त है, ये भी नकरा है। अगर हमने अल लगा दिया तो फिर ये मार्फा बनेगा, ठीक है। 17 18 कौन रहेगा? आलिया आप करिएगा 17 और 18। आजा, आजा इशारा है, इसमें मार्फा। ठीक है, और अली अलम है, ये नाम है, अलम, ये भी मार्फा है। ठीक है, अलम की कैटेगरी में, ठीक है। अब हम लोग सारे ये पूरा चार्ट देख लेते हैं, आप लोग भी इसको और से देख लीजिए, मैं इसको शेयर भी कर दूंगी ग्रुप पे, और कोई चीज़ इसमें आप लोग को देख के अगर नहीं समझ आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
ٹھیک ہے شیئر کر دوں گی گروپ پہ تو وہاں پہ ابھی اس کو ہم لوگ فنش کر دیتے ہیں. جی سسٹر تسنیم آپ کریے 1920. سسٹر تسنیم. جی جی تلکا یہ معرفہ ہے اس میں اشارہ ٹھیک ہے اور ثمر یہ پھل اس میں نکرہ ہے. ٹھیک ہے سسٹر سعدیہ 21 کریے گا خالی 21. شجر درخت یہ اسم نکرہ ہے. نکرہ ہے ٹھیک ہے سسٹر اقرا 24. اقرا انمیوٹ کریے گا. انا کریے گا لاسٹ نمبر 24. یہ معرفہ ہے یہ ضمیر معرفہ ہے اور کون سی کیٹیگری؟ کیٹیگری ضمیر ضمیر ہے صحیح ہے. ضمیر کیٹیگری. ٹھیک ہے صحیح ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز کرنی تھی وہ انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل کر لیں گے. ٹھیک ہے آج کا سب کچھ کلیئر ہے. یہ یا نبی کو معرفہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ نا یہ وہ ہے جو 6th اور 7th ہم نے نہیں پڑھا نا تو یہ نا اچھا یا نبی کو بھی ابھی چھوڑ دیں 22 کو اور یہ جو نمبر 14 دیکھیں غلام زیدن یہ جو ہے نا یہ بھی چھوڑ دیں. یہ دونوں 6th اور 7th ہے. ٹھیک ہے یہ میں نے اصل میں کسی اور بک سے لیا تھا یہ والا نا تو اس لیے انہوں نے ٹھیک سارے ہی وہ ایگزامپلز دے دی تو اس کو بھی اسکپ کر جاتے ہیں. چلو اور ٹھیک ہے. چلیں پھر انشاءاللہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں شیئر بھی کر دیتی ہوں گروپ پہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.